لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے عزیزو، آج ختم قرآن کا یہ مبارک موقع ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے آج ماشاءاللہ سے یہ بھرپور مجلس دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، اور شروع دن سے لے کر آج تک تراویح میں قرآن پاک سننے کے مبارک عمل کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. میں اس موقع پر آپ سب حضرات کو اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو جنہوں نے شروع سے اب تک قرآن پاک تراویح میں سنا ہے انہیں، اور حافظ صاحب کو جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے، اور ان کے سرپرست حضرات کو جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. میرے عزیزو، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا بات آپ سے کروں. ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہاں جو جمع ہیں یا بیٹھے ہیں، یا میں آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا اور آپ کے سامنے بولنے لگا، یہ ایک اتفاقی ہی عمل ہو ایسا ہو گیا کہ میں راہ چل رہا تھا، جا رہا تھا، میں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور میں زینہ اوپر چڑھتا آیا. میں نے دیکھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ کرسی خالی ہے، تو میں کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر میں بولنا شروع ہو گیا. اور آپ بھی چلتے چلتے دیکھتے گئے کبھی آج کوئی رش لگ رہا ہے تو آپ بھی آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے. یہ کوئی اتفاق ایسا ہو گیا یا ایک مقصد کے تحت آپ آئے اور بیٹھے، میں آیا اور بیٹھا اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ ایک مقصد اور پروگرام کے تحت ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے. سمجھدار اور دانا انسان بیوقوف نہ ہو. بیوقوف کی تو کوئی چیز بھی مقصد کے تحت نہیں ہوتی، نہ اس کا چلنا، نہ اس کا بیٹھنا، نہ اس کا کھانا، اس کا تو چھوڑ دیں، وہ تو مرفوع القلم ہے، اس سے تو شرعی احکامات ہٹ گئے ہیں. لیکن جو ایک سمجھدار دانا انسان ہے، دنیا میں کوئی کام بھی، کوئی بول بھی
وہ بغیر مقصد کے نہیں کرتا. آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو مقصد کے تحت کرتے ہیں، بغیر مقصد کے نہیں. اور پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے استخارے کرواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، جگہ دیکھتے ہیں، لوکیشن دیکھتے ہیں، دکان دیکھتے ہیں، بزنس سوچتے ہیں کہ کون سا کیا جائے. اتنی محنت کرتے ہیں. کیا ہے؟ ایک مقصد پیش نظر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کی کائنات رب ذوالجلال نے جو کارخانہ قدرت کو سجایا ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، بے پناہ بے شمار مخلوقات ہیں. مجھے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو کیا ایسے ہی بس کافر تو یہی کہہ رہا ہے نا، کافر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ خود بخود ہو گیا، خود بخود ہو گیا، ساری چیزیں خود بخود ہو گئیں، دریا خود بخود بن گئے، درخت خود بخود ہو گئے، پہاڑ خود بخود ہو گئے، ساری چیزیں خود بخود ہو گئیں، لہذا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم آئیں کھائیں پیئیں مزے اڑائیں شادیاں کریں اور یہ جا وہ جا. وہ تو اس زندگی کو بس یہی سمجھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزار رہا ہے. لیکن ایمان والا، کلمے والا، نبی والا، بیت اللہ والا، اسلام والا، دین والا، اس کی تو یہ سوچ نہیں ہے، اس کی تو یہ فکر نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ خالق کی کائنات رب ذوالجلال وہ کوئی کام بھی جب ہم انسان ہو کر، مخلوق ہو کر کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے تو اللہ لا یعنی کام کرنے چلے جائیں گے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا اور تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کا کیا مفہوم ہے. عبادت کہتے کسے ہیں؟ کیا عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم عبادت والی ٹوپی سر پہ رکھیں، عبادت والے کپڑے پہنیں اور اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالیں، آئیں مسجد میں ہاتھ باندھے جوڑے چلے گئے، چلو ختم، بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر عبادت کا یہ مفہوم ہے یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اگر عبادت کا اتنا ہی مفہوم ہے کہ بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بس اس کی اور باقی 23 گھنٹے ہماری، اگر عبادت کا یہ مفہوم ہے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے تو ہر انسان تیار ہے. میرے پیارو، عبادت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک اب آپ کی مرضی ختم، عرش والے کی مرضی شروع ہو گئی. اب جب آپ نے
کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں اس نے صاف کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے گردن پر کسی نے تلوار نہیں رکھی کہ آپ اسلام قبول کریں، نہیں. آپ کو پوری اجازت ہے، آپ کا دل چاہے اسلام میں داخل ہوں اور دل چاہے آپ اپنی زندگی گزاریں، لیکن اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اسلام کے قوانین کو دل و جان سے تسلیم کریں گے. اور اگر اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر یاد رکھیں پھر آپ سے اسلام جہاد کی صورت میں نمٹنا جانتے ہیں. ہاں اگر خوش دلی سے اسلام قبول کر رہے ہیں تو اسلام آپ کو ویلکم کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اسلام میں آ گئے اب آپ کی مرضی ختم، عرش والے کی مرضی شروع ہو گئی. میں آپ سعودیہ جاتے ہیں، وہ ہمیں خط لکھتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم وہاں جائیں. جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ پہلی شرط یہ ہوگی کہ جب آپ یہاں انٹر ہوں گے تو آپ کو ہمارے قانون کا احترام کرنا ہوگا. اپنی مرضی گھر رکھ کے آئیں. اسلام میں جب آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب اسلام کی مرضی شروع، ہماری مرضی ختم. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پابند ہو گئے، ہم تو پابند ہو گئے. او بھائی، یہ پابندی تو رحمت ہے. غیر پابند تو جانور ہوتے ہیں جو کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا. جانور جو ہوتے ہیں وہ کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا. اس کا جہاں دل چاہا پیشاب کر دیا، جو دل چاہا کھا لیا، جہاں دل چاہا گھوم لیا. اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے. کیا مطلب؟ جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا. قانون انسانیت کا ترہ امتیاز ہے. اور پھر قوانین ایک وہ ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو خالق کے دیے ہوئے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں جاتے. ہم بندوں کو اپنا آقا اور خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. جن کو ہم آزاد کہتے ہیں، جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں، وہ تو انسانوں کے غلام ہیں، اپنی انا اور اپنی مرضی کے غلام ہیں. میں اور آپ اللہ کے غلام ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کو اپنے گردن کی زینت بنا لیا. ہم آپ کے غلام بن گئے. تو بتاؤ، آقا کی غلامی پسند ہے یا ہندو کی غلامی پسند ہے؟ آقا کی غلامی پسند ہے یا یہودی کی غلامی پسند ہے؟ آقا کی غلامی پسند ہے یا عیسائی کی غلامی پسند ہے؟ آقا کی غلامی پسند ہے یا ایک بے دین ملحد اور کافر کی غلامی پسند ہے؟ ہم تو محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے.
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم تو آقا کے غلام ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، لیکن آقا کے غلام، آقا کا غلام تو وہ ہوتا ہے جو چلے بھی آقا سے پوچھ کر، بولے بھی آقا سے پوچھ کر، پہنے بھی آقا سے پوچھ کر، خوشی بھی آقا سے پوچھ کر، غمی بھی آقا سے پوچھ کر، اور اگر نام آقا کا ہے، نام آقا کا ہے اور مرضی اپنی چلائیں، پھر دیانتداری سے بتاؤ یہ کیسی غلامی بھائی؟ یہ کیسی غلامی؟ نہیں، یاد رکھو آقا کے غلام ایسے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، دنیا دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ محمد کے غلام جا رہے ہیں۔ آقا کے غلام بتاؤں کیسے ہوتے ہیں؟ شام کا محاصرہ کیا، شام کا محاصرہ کیا، بیت المقدس کے ارد گرد، عمر بن خطاب کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں اگر تم کسی مغالطے میں نہ ہو، طاقت کے زور پر آپ یہ ہم سے نہیں لے سکتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے غلام آئیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان سے لڑے بغیر ہم دونوں ہاتھوں سے چابیاں یوں پیش کر دیں گے، لیکن اگر آپ وہ نہیں ہیں تو پھر بھول جاؤ کہ آپ ہم سے یہ بیت المقدس لے لو گے۔ ہاں، ہمیں اپنے آقا سے ملوا دو۔ کس سے ملوا دو؟ آقا سے۔ آقا کون ہے؟ عمر بن خطاب، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا، حضرت یہ یہودی یوں کہہ رہے ہیں، یہودی یوں کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ حضرت نے جب سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ساتھ اپنے غلام کو لے لیا۔ بھائی بتا دینا ہیں، زیادہ دیر سے بھوکا تو نہیں بٹھا رکھا ہیں؟ بریانی کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوں، سب مجھے کوس رہے ہوں کہ مولانا صاحب نے اچھا میک سنبھال لیا۔ بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ دو چار ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، یہ جا وہ جا، تو یہ تو لے کے ہی بیٹھ گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ایک یاد آ گیا، کوئی ایک مولوی تھا، اسے تقریر کا بڑا شوق تھا، بہت شوق تھا۔ ہوتے ہیں بعض مولوی وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ شامیانہ لگا ہوا ہے تو وہ جان نماز بغل میں دبایا اور رم کے آپ پہنچے اور دیکھا کہ جیسے ہی میک خالی ہوا تو وہ شروع ہو گئے۔ اب اس طرح کے تھے اور وہ شروع ہو گئے۔ اچھا، ان کی ایک خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ لیں، وہ بیان آنکھیں بند کر کے کرتے تھے، کھول کے نہیں، آنکھیں بند کر کے بیان کرتے تھے۔ اب وہ جو بیان انہوں نے شروع کیا، آنکھیں بند کر کے گیئر لگانے شروع کیے، کرتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولی تو ایک ہی آدمی سامنے بیٹھا، سب اٹھ گئے۔ مولانا صاحب کہنے لگے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، بڑے بڑے عاشق دیکھے، آپ سے بڑا کوئی عاشق میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے جذبے سے آپ میرا بیان سن رہے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب خدا کا نام مانو، میں تو سپیکر والا ہوں، اس کی جان چھوڑیں، اس کو اٹھاؤں اور گھر لے کے جاؤں، شوق ووق نہیں ہے۔ تو بھائی ایسا شوق تو مجھے بھی نہیں ہے، ایسا شوق تو مجھے بھی نہیں ہے، آپ کی محبت لے کے آئی ہے۔ ورنہ رمضانوں میں معمولات کچھ ایسے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا نہیں۔ یہ بچہ برخوردار، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کو زندگی دے، صحت دے،
یہ ان کے تایا محبت کرتے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے بار بار تقاضا کرتے رہے، میں ٹالتا رہا۔ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا اچھا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، بس اللہ پاک کو منظور تھا تو آج آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اچھا رکھے، بس میں انشاءاللہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر شروع کیا تو اپنے خادم سے کہا کہ بھائی سفر کیسے کرنا ہے؟ کہا جی حضرت ایسے ہے، ایک سواری ہے، آپ سوار ہوں گے، میں نوکر ہوں، غلام ہوں، میں سواری پکڑ کے چلوں گا ساتھ ساتھ۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں۔ کہا جی حضرت پھر آپ بتائیں کیسے سفر کریں گے؟ کہا سفر یوں کریں گے، ایک منزل آپ بیٹھیں گے سواری پر، میں چلوں گا، ایک منزل میں بیٹھوں گا، آپ پیدل سواری کی لگام پکڑ کر چلیں گے، پھر ایک منزل نہ آپ بیٹھیں گے نہ میں بیٹھوں گا، سواری کو آرام دیں گے۔ یہ دیکھو، یہ جو آقا کا غلام ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، پرندوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کافروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، بڑوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، بیوی کے حقوق کی بات کرتا ہے، گاہک کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور حکومت کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ ہمارا اسلام دین اسلام ہے، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ امیر المومنین ہے، یہ نہیں ہے کہ نشے میں، امارت کے نشے میں جانور کے حقوق بھول گئے۔ فرمایا نہیں، اس جانور کے بھی ہم پر حق ہیں۔ چلے گئے، جب وہاں گئے انہوں نے اوپر سے دیکھا، اللہ اکبر، امیر المومنین جب شہر میں داخل ہونے سے پہلے نئے کپڑے حضرت کے پیش کیے گئے۔ حضرت آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ تو جگہ جگہ پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ نئے کپڑے پہن کے آپ شہر میں داخل ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم کہاں کس مغالطے میں پھنسے ہوئے ہو، کب نکلو گے اس مغالطے سے؟ ارے مجھے عزت ان کپڑوں سے نہیں، مجھے عزت ان کپڑوں سے نہیں، مجھے عزت تو اللہ کے دین سے ہے، ان کپڑوں کو عزت ہم سے ہے، ہمیں ان کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ہے، ان کپڑوں کو اگر عزت حاصل ہے تو ہم سے ہے، اور ہمیں عزت جو ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے دیکھا 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم جو علامتیں ہماری کتابوں میں تھی وہی علامتیں اس غلام میں، محمد رسول اللہ کے غلام میں نظر آ رہی ہیں۔ چابیاں یوں ہاتھ میں دے دی۔ فوجیں جب شہر میں داخل ہونے لگی تو یہودی کبھی چال بازی سے باز نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کبھی بھی یہود و نصارہ یہ نہیں چاہے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت، کوئی اچھائی، کوئی عزت ملے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو یہودیوں نے چلتے چلتے آخری سازش پھر کی، کیا کی؟ انہوں نے مارکیٹ میں، بازاروں میں مردوں کو ہٹا دیا، لڑکیوں کو بٹھا دیا، اور سازش یہ کی، لڑکیوں سے، بچیوں سے کہا کہ دیکھو یہ سال سے 6 مہینوں سے گھر سے باہر ہیں، یہ جب بازار میں آئیں گے فاتح ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، طاقت کے نشے میں آئیں گے، یہ دست درازی کریں گے، اگر یہ دست درازی کریں تو روکیے گا مت،
اور جب یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو ان سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. جب ان سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی ان کو کچلنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر. سپہ سالار نے دیکھا، سمجھ گئے سازش. پیچھے رک کر کے کہا اے ایمان والو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو پست کر لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو. پورا لشکر اس سرے سے لے کر اس بازار تک آنکھیں نیچے کیے ہوئے یوں گزر گیا. کسی ایک نے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. جب لشکر گزر گیا تو یہودیوں نے آ کر کے بچیوں سے پوچھا، کہا سناؤ. کہا اللہ کی قسم یوں لگ رہا تھا انسان نہیں کوئی فرشتوں کی جماعت گزر گئی، کوئی فرشتوں کی جماعت گزر گئی. کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے ہماری طرف نہیں دیکھا. یہ غلام رسول ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. بس بات ختم. میرے پیاروں، میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو جذبہ آج ہم دکھا رہے ہیں، رمضان میں ہم دکھا رہے ہیں، جو جذبہ آج مسجد میں نظر آتا ہے، نمازیوں کی کثرت کی صورت میں، روزے داروں کی صورت میں، افطار کرانے والوں کی صورت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی صورت میں، میرے پیاروں یہ جذبہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس جذبے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو. بس اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں جب دین اندر میں آ گیا تو پھر آنکھ سے بھی نور نکلے گا، زبان سے بھی نور نکلے گا، ہاتھ سے بھی نور نکلے گا. جو قدم اٹھے گا انشاءاللہ ہدایت کے چشمے پھیل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی رمضان المبارک کی مبارک گھڑی راتوں میں آپ نے قرآن سنا، اس بچے نے سنایا، بہت ہی اجر کا عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب قرآن ختم ہوتا ہے تو 60,000 فرشتے جمع ہوتے ہیں. اس موقع پر انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. آپ نے بہت بڑا عمل کیا ہے، اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے. سمجھو کہ یکم رمضان سے لے کر اب تک آپ نے محنت کی ہے، اب مزدوری پانے کا وقت ہے. اب وہ مزدوری کون دے گا؟ دیکھو سمجھدار مزدور جو ہوتا ہے وہ طے نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں صاحب کام دیکھ کے جو آپ کے جی میں آئے، کام دیکھ کر جو آپ کے جی میں آئے. اب جب آدمی لے کے آیا مزدور تو ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے. وہ مزدور کو اس کے کام کے بقدر نہیں دیتا، اپنی حیثیت کے بقدر دیتا ہے. ہم نے مزدوری اللہ کی ہے تو اللہ بھی ہم اللہ سے یہ کہیں گے اے اللہ ہماری اوقات نہیں ہے، آپ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. اور جب کریم آقا نے ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کر دیا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے نیچے ناراض ہو جائیں گے پھر اگلی دفعہ آئیں گے نہیں. پڑھ لیتے ہیں پرچیاں، کوئی بات. زاہد کے والد کے لیے کہنا کچھ اسے دعا کروا. بس یہی پڑھ باقی نے سب نے بولا ہے کہ ہمارا نام لے کے دعا مانگتے ہیں. اعجاز احمد، یہ کیا نام لکھا ہے؟
بس کوئی نام لکھے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ دعا ضرور کریں گے اللہ کے فضل سے شمیم کی پریشانی دور ہو جائے۔ ناز کے شوہر کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی صحت یابی کے لیے۔ شازیہ کیسر بیمار ہیں، یاسین کی نوکری کے لیے۔ فرزانہ حسین بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے۔ شکیلہ، سائمہ، ہیرا، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ نیلوفر بیمار ہیں، رخسانہ پروین بیمار ہیں، زینب احسن ان کے گردوں کے حوالے سے پریشانی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم ولا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا غیاث المستغیثین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک تراویح میں جتنا بھی قرآن پاک پڑھا گیا اور سنا گیا، اے اللہ اپنے کرم سے اس پڑھنے میں، سننے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک جتنے بھی احباب نے، ہماری بہنوں بیٹیوں نے یکم رمضان سے لے کر آج تک تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کو سنا، اے اللہ سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس سننے میں، پڑھنے میں جو بھول چوک ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، آپ کے ارشادات بھی سچے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے ختم قرآن کے موقع پر جو بھی دعا کی جائے آپ قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں حافظ زاہد کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اعزاء اقربا کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے سب کو اپنی خصوصی رحمت میں داخل فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دیجیے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے، انہیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ انہیں نیک صالح بنا دیجیے، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ
जिस मेहनत से इन्होंने पढ़ा है, सुना है, सुनाया है, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, शुरू से अब तक जितने भी लोगों ने कुरान पाक सुना, अपनी रहमत से सबके सुनने को कबूल फरमा दीजिए, सबके सुनने की बरकत से सबकी मगफरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबकी मगफरत फरमा दीजिए, हम सबके वालिदैन की मगफरत फरमा दीजिए, आइज़ा अक़रबा की मगफरत फरमा दीजिए, अहले खाना की मगफरत फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की मगफरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह यकम रमज़ान से लेकर अब तक जो कुरान पाक पढ़ा गया, उसकी बरकत से इस घर पर, इस महल्ले पर, इस इलाके पर और जितने भी अहबाब शरीक हैं, मौजूद हैं, ऐ अल्लाह सब पर अपनी खुसूसी बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सब पर अपनी खुसूसी बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब पर, हमारे अहले खाना पर, हमारी औलादों पर, हमारे कारोबार में, हमारे घरों पर, ऐ अल्लाह हर जगह खुसूसी बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने करम से इस मुबारक अमल की बरकत से, ख़त्म कुरान की बरकत से हमारे घरों में अमन, चैन, सुकून, आराम पैदा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे घरों को आफियतों वाला बना दीजिए, खैरों, खुशियों, बरकतों वाला बना दीजिए। हमारे घरों से जो तकालीफ हैं, परेशानियां हैं, नाराजगी हैं, ऐ अल्लाह उन्हें मोहब्बतों में तब्दील फरमा दीजिए, बीमारियों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपस के इख्तिलाफात, नाराजगियों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक ख़त्म कुरान की बरकत से जितने भी लोग बीमार हैं, जो इस मजलिस में हैं या जो इस मजलिस में नहीं आ सके, ऐ अल्लाह उन सब के लिए हम दुआ गो हैं, अपने करम से सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। जिन्होंने दुआ के लिए फरमाया या जो ना कह सके, ऐ अल्लाह सबको शफाए कामिला, आजला, दायमा, मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ख़त्म कुरान की बरकत से जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके, इस पूरे मजमे में जितने भी लोग मौजूद हैं, मर्द, औरतें, ऐ अल्लाह सबके जितने आइज़ा, अक़रबा, बहन, भाई, रिश्तेदार, वालिदैन, अहले खाना, आइज़ा, अक़रबा इस दुनिया से जा चुके, जिनके नाम हमें याद हैं, जिनके नाम हमें याद नहीं हैं, जिनके चेहरे हमारे सामने हैं, जिनके चेहरे हमारे सामने नहीं हैं, ऐ अल्लाह हम सब के लिए दुआ गो हैं, उन सब की मग़फ़रत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमा दीजिए, उनकी कब्रों पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमा दीजिए, उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमा दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़रत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से आज की इस मुबारक मजलिस में ख़त्म कुरान की बरकत से, ऐ अल्लाह हम सब आपकी बारगाह में दुआ करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। आज तक जितने हमसे गुनाह हुए, इनफरादी, इज्तिमाई, सगीरा, कबीरा, जानबूझकर, भूले से हम तौबा करते हैं, अपने करम से हमें मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारी ज़िंदगी की काया पलट दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारी ज़िंदगी का मकसद बदल दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमें अपना बना लीजिए, आप हमारे बन जाइए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाइए, आइंदा के लिए अपनी नाराज़गी वाले आमाल से बचने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह आज की इस मुबारक मजलिस की बरकत से, ऐ अल्लाह अपने करम से आइंदा के लिए हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा दीजिए। आइंदा के लिए सच्चा पक्का मुसलमान बनने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। आइंदा के लिए 5 वक्त का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने खास बंदों में हमें शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आइंदा के लिए हमारे लिए भी खैर के फैसले फरमा दीजिए, हमारी औलादों के लिए भी खैर के फैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आज की इस मुबारक मजलिस की बरकत से हम में से जितने भी लोग अपने बेटे बेटियों के रिश्तों के हवाले से या नौजवान अपनी बहनों के रिश्तों के हवाले से फिक्रमंद हैं, ऐ अल्लाह अपने करम से सब के लिए जोड़ के मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दीजिए, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक जो बच्चियां अपने घरों की हो गई उन्हें आबाद फरमा दीजिए, चैन, सुकून, आराम नसीब फरमा दीजिए, आपस में अपने घरों में मोहब्बतें नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह
जिनकी जो जो परेशानियां हैं आप बखूबी वाकिफ हैं, अल्लामुल गुयूब हैं, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, सबके दिलों के हाल से वाकिफ हैं। ऐ अल्लाह सबकी जुमला हाजात को पूरा फरमा दीजिए, सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, तमाम मसाइल को हल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस मौके पर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं, हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दीजिए, नजर बस से इसकी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की इमदाद फरमा दीजिए, उन्हें जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमा दीजिए, उन्हें फतह और कामयाबियों से हमकिनार फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक ये जो तरावी का एहतमाम किया, इस एहतमाम पर ऐ अल्लाह जाहिद को और इनके ताया और जितने भी ख़ानदान के लोग इस अमल में इनकी सरपरस्ती फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसमें शिरकत फरमाते हैं और इनके साथ अपनाइयत का सबूत देते हैं, ऐ अल्लाह सबको अपनी शायान शान अजर बदला और सवाब अता फरमा दीजिए, सबके माल जान में रिज़्क में बरकतें अता फरमा दीजिए। जो हमारी बहनें बेटियां इसमें हिस्सा लेती हैं, ऐ अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा दीजिए, सबको अपनी शायान शान अजर बदला और सवाब अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ये मुबारक अमल है, इसको हमेशा जारी और सारी फरमाइए, कभी भी ऐ अल्लाह इस अमल से महरूम ना फरमाइए, इखलास अता फरमाइए, अपनी रजा नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह हम सबको अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ हलाल, खुशहाली, फरावानी, इज्जत, आफियत और सहूलत के साथ वाफर मिक़दार में नसीब फरमाइए। फिर अपने रास्ते में खूब खूब खर्च करने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़री नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह हम में से हर एक को जादू, जिन्नात, शयातीन के नापाक असरात से ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह हम सबको सिफली से, जादू से और जितने भी शयातीन के असरात हैं, ऐ अल्लाह हम सब के माल जान की, इज्जत आबरू की, हमारे बच्चों की, बच्चियों की, औलादों की, हमारे घर बार की, सबकी हर तरह से हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह शरीर लोगों के शर से, फितीन लोगों के फितने से, हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म से, साहिरीन के सहार से, फितना परवर लोगों के फितने से, मुफसिदीन के फसाद से ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह जो मांग सके वो भी अता फरमाइए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमाइए, बिन मांगे अता फरमाइए, अपनी शायान शान नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह इस मजमे में जितने भी लोगों की जो जो दुआएं हैं कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह मर्दों में, औरतों में, ऐ अल्लाह आप अल्लामुल गुयूब हैं, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, सबके दिलों के हाल से वाकिफ हैं। हम अपनी हाजात को, अपनी दुआओं को, अपनी ज़रूरियात को ज़ुबान पर लाएं या ना लाएं, आप बखूबी वाकिफ हैं। ऐ अल्लाह सबकी जुमला हाजात को पूरा फरमा दीजिए, सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, तमाम मसाइल को हल फरमा दीजिए, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को महज अपने करम और फजल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा और तुफ़ैल से हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका। मंसूर भाई की वालदा की तबीयत खराब है। मंसूर भाई की वालदा साहिबा की तबीयत खराब है। ऐ अल्लाह अपने करम से उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए, हर तरह की परेशानियों से ऐ अल्लाह बचा लीजिए। और जितने भी लोग बड़े हैं, खानदान के बड़े हैं, इस घर में बड़े हैं, ऐ अल्लाह सबको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए, हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआद मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।